تجارت کا بڑا فضل ہے، اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ آپ کو میں دلچسپ بات بتاتا ہوں، ہمارے یہاں پہ جو دین اسلام ہے وہ تاجر لے کر آئے ہیں۔ انڈونیشیا ایک ملک ہے، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک اس کو کہا جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے۔ وہاں پر دارالحکومت ہے بندہ آچے، نام سنا آپ نے بندہ آچے؟ کب سنا تھا نام؟ یاد کریں بلا، جب زلزلہ سونامی آیا تھا، لاکھوں ڈیتھس ہوئی تھی وہاں پہ۔ یہ بندہ آچے نام کو اگر آپ فالو کریں نا، تو یہ گجرات کے تاجر گئے تھے، انڈین گجرات کے، وہاں جا کے انہوں نے تجارت کی، اور وہاں جا کے تجارت وہ اتنے اچھے انداز سے کرتے تھے کہ وہاں کے لوگ انہیں اچھے بندے کہنا شروع کر دیا۔ وہ اچھے بندے بگڑ کے بندہ اچھے بن گیا بعد میں۔ اور جب یہاں آیا کرتے تھے برے صغیر میں، تجارت نہیں، تجارت مین پرپس تھا، تبلیغ نہیں کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن تجارت کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ وہ غیر مسلم پوچھتے تھے تم کون ہو، ایسا تمہارا انداز ہے، تم کون ہو؟ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بندے اور اس کے حبیب کے غلام ہیں۔ دیکھو، فکر کے ساتھ، بات کے ساتھ گفتگو شیریں کر لینا، فصاحت و بلاغت کا می برسا دینا آسان ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک کے سامنے کسی کی تعریف کی گئی، حضور نے پوچھا کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، کبھی لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تعریف روک لے، پہلے معاملہ کر لے اس کے ساتھ، پھر تجھے پتا چلے گا یہ کتنے پانی میں ہے، کس مزاج کا ہے۔ حضور نے آداب بیان فرمائے تجارت کے۔ پہلا ادب بیان فرمایا نفع تھوڑا لو اور مال زیادہ بیچو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ چیز زیادہ بنے گی، چیز زیادہ بنے گی، لوگوں کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ حضرت سری سکتی نے کچھ جو خریدے، جو کی قیمت 60 روپے تھی، جب آپ نے خرید لیے مارکیٹ میں جو کی قیمت بڑھ گئی، 90 روپے ہو گئی۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے، وہ بھی تاجر تھے۔ اب دیکھو حضرت سری سکتی کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ جنید بغدادی کے بھی پیر ہیں، اور حضرت ابو حفص بڑے شیخ الحدیث ہیں، لیکن پیر بھی ہیں اور تجارت بھی کر رہے ہیں۔ حضرت ابو حفص آ کر کہتے ہیں سری سکتی یہ مال 60 کا تھا، 90 کی مارکیٹ ویلیو میں 96 دے رہا ہوں، دے دے۔ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ تجارت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مال 63 روپے کا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ میں نے 60 کا خریدا ہے۔ کہا 96 روپے میں بات ہو رہی ہے، آپ اور میں اگر راضی ہیں تو یہ بے میں تو کوئی فساد نہیں ہے، تجارت میں کوئی غلطی نہیں ہے، میں خریدار ہوں، آپ بیوپار کرنے والے ہیں، جب دونوں متفق ہیں۔ کہا نہیں، میں نے اپنے اللہ کے پاس قسم باندھی ہے کہ سری سکتی 3 دینار سے زیادہ کا فائدہ نہیں لے گا۔ کہا پھر میں نے بھی اللہ کے پاس قسم باندھی ہوئی ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے میں اس سے کم نہیں اس کو دوں گا۔ سودا ہی نہیں ہوا، سودا نہیں ہوا، چلے گئے دونوں۔ لاؤ ایسی تجارت کی مثالیں لے کر آؤ، جو سمجھدار ہے سمجھے اس کو۔ مورل اکانومی، دس واز ایکچولی ریپلیسڈ بائی مارکیٹ اکانومی۔ 18ویں صدی میں یو کے اندر جو باہر نکل آئے تھے وہ لوگ، اور اتنا بڑا احتجاج ہوا تھا، اس لیے نہیں تھا کہ ایمٹی بیلیز تھیں، پیٹ خالی تھے، نہیں، اس لیے نہیں تھا، وہ اس لیے تھا کہ وہ کہہ رہے تھے تم نے دھوکہ کیوں دیا۔ چیزوں کی قیمتیں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے مطابق طے ہونی چاہیے، تم ڈیمانڈ اور سپلائی کہاں سے لے آئے ہو؟ مارکیٹ اکانومی ہے نا۔ انفلیشن از اے فینومینا where decision is not taken by millions and trillions of people, only few people are taking decision۔ مہنگائی کروڑوں لوگوں کے فیصلوں سے نہیں ہو رہی ہوتی، چند لوگوں کے فیصلے مہنگائی کرتے ہیں۔ پھر سنو، مہنگائی کروڑوں لوگوں کے فیصلوں سے ان کی فلاح و بہبود کو دیکھ کر نہیں ہوتی، چند لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ مورل اکانومی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، جب گھٹائیں چھا جاتی، کالے بادل آ جاتے، دکان بند کر دیا کرتے تھے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ گاہک کو مال صحیح نظر نہیں آئے گا۔ اللہ، 2 مسجدوں میں نماز ہوتی تھی، ایک میں امام اعظم جاتے تھے، ایک میں ملازم کو بھیجتے تھے۔ ایک میں چلے گئے، واپس آیا، دیکھا ملازم نے کپڑا بھیج دیا، کپڑے پہ ٹک تھا۔ کہا تو نے بتایا گاہک کو کہ کپڑے میں ٹک تھا؟ کہا نہیں، میں بھول گیا۔ ایک دم رنجیدہ ہو گئے، کہتے تو نے امام اعظم ابو حنیفہ پہ بڑا بوجھ ڈال دیا۔ 3 دن تک ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا تو جمعے میں آ گئے بے قرار ہو کے، کھڑے ہو گئے لوگوں کے سامنے، لوگوں گواہ ہو جاؤ، غلط مال بک گیا ہے، دعا کرو اللہ مجھے بخش دے۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ وہ نکلو اس سے باہر۔
اگر قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا تو کہاں جاؤ گے؟